السلام علیکم دوستوں، سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کی خدمت کا بدلہ۔ دوستوں، ماں باپ وہ ہستی ہے جن کی خدمت کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 50 جگہ پر فرمایا ہے اور ان کے سامنے تیز آواز سے بھی بولنے سے منع کیا ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عمر، تمہارے خلیفہ بننے کے زمانے میں ایک شخص آئے گا، ان کا نام اویس بن عامر ہوگا، اس کے قبیلے کا نام مرات ہوگا اور اس کی ساکھ ہوگی کرن۔ اس شخص کا رنگ کالا ہوگا، اس کا قد درمیانہ ہوگا، اسے سفید داغ کی بیماری ہوئی تھی لیکن اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے، بس اس کے جسم پر ایک سفید داغ بچا ہے۔ جب وہ آئے گا تو اے عمر تم اور اے علی تم بھی اس سے دعا کروانا۔ حضرت عمر حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہم اس سے دعا کیوں کروائیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے خالی نہیں لوٹاتا۔ زمانہ گزرتا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور پھر حضور ابو بکر کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال اویس کرنی کو ڈھونڈتے لیکن ان کا کوئی پتہ نہ ملتا۔ ایک بار حج کے موقع پر حضرت عمر نے تمام حاجیوں کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ صرف یمن والے کھڑے رہو، باقی سب بیٹھ جاؤ۔ تو صرف یمن والے کھڑے رہے، باقی سارے لوگ بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ یمن والوں میں صرف مرات والے کھڑے رہو، باقی سب بیٹھ جاؤ۔ تو صرف مرات والے کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں بھائی، سارے مرات والے بیٹھ جاؤ، صرف مرات کی ایک ساکھ کرن والے کھڑے رہو۔ تو سارے مرات والے بیٹھ گئے اور صرف ایک آدمی کھڑا رہا۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کرنی ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی امیر المومنین۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تم اویس کرنی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، میرا بھتیجا ہے، لیکن وہ تو ایک پاگل سا انسان ہے، آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ پاگل تو تم ہو جو اسے پاگل کہہ رہے ہو، کیا وہ حج پر آیا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ جی ہاں آیا ہے۔ پوچھا کہ کدھر ہے؟ فرمایا کہ ہمارے اونٹ چرانے جنگل کی طرف گیا ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے حضرت علی کو اپنے ساتھ لیا اور جنگل کی طرف دوڑ لگا دی۔ جنگل میں جا کر دیکھا کہ ایک اسی رنگ کے و حلیے کا انسان جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، ایک ببول کے پیڑ کے نیچے کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سارے اونٹ اس کے پاس پاس ہی چر رہے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت علی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت اویس کو پتہ چل گیا کہ کوئی میرے پاس آ کر بیٹھا ہے اور شاید میرا انتظار کر رہا ہے، اس لیے جلدی سے سلام پھیرا اور پیچھے مڑ کر ان دونوں حضرات سے پوچھا کہ آپ کو کیا کام ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ تم کون ہو؟ جواب دیا کہ میں ایک مزدور ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے میرے بھائی، ہم سب اللہ ہی کے بندے ہیں، تم مجھے اپنا وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے تمہارا رکھا تھا۔ حضرت اویس کرنی کہنے لگے کہ تمہیں اس سے کیا مطلب، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ سن کر حضرت علی فرمانے لگے کہ اے اللہ کے بندے، کیا تم انہیں نہیں پہچانتے؟ یہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہ سن کر اویس کرنی سہم گئے اور ڈرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں معافی چاہتا ہوں، اے میرے امیر المومنین،
میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، میں اویس کرنی ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور ہم دونوں کے لیے دعا کرو۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی رونے لگے اور کہنے لگے کہ کیا میں آپ دونوں کے لیے دعا کروں؟ میں تو آپ کے پیروں کے برابر بھی نہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے اویس، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر، تیرے زمانے میں ایک آدمی آئے گا، اس کا نام اویس کرنی ہوگا، تم دونوں اس سے دعا کروانا۔ پھر حضرت اویس نے ان دونوں حضرات کے لیے دعا فرمائی۔ دوستوں، یہ ہوتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا بدلہ۔ اسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب حساب ہو جائے گا تو بہت سے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، انہی میں حضرت اویس کرنی بھی ہوں گے۔ تو جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اویس کو یہیں پر روک لو اور باقی لوگوں کو جانے دو۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی گھبرا جائیں گے اور اللہ سے پوچھیں گے، یا اللہ، کہیں آپ کا فیصلہ بدل تو نہیں گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں اویس، تم اپنے پیچھے مڑ کر دیکھو۔ تو وہ اپنے پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو جہنمی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کھڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حضرت اویس سے فرمائیں گے کہ اے اویس، تم اپنی انگلی سے اشارہ کرتے جاؤ، جدھر جدھر تمہاری انگلی چلے گی میں اتنے لوگوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ تو دوستوں، یہ ہوتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا بدلہ کہ کل قیامت کے دن حضرت اویس کرنی اپنے ساتھ لاکھوں لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں اور اسی طرح کی سچی واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔